میرے ساتھ آج ایک واقعہ پیش آیا، میں آپ سب سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور میں پھر کہوں گا خدارا اپنے 8 سے 18 سال کے بچوں کے ہاتھ سے فون چھین کر توڑ دیں۔ ایک بچہ آیا، ماں اس کی تھی، کافی ساری بیماریوں سے لڑ رہی تھی، 7ویں 8ویں کلاس میں تھا۔ اس نے اپنے دونوں انگوٹھوں کے اوپر گلوز چڑھائے ہوئے تھے اور ماں اندر انٹر ہوئی، چیک کرانے آیا تھا جناب ماں کو، 9ویں کلاس میں پڑھتا تھا۔ کنٹینیوسلی فون ہاتھ میں اور اس پر کوئی گیم کھیلی جا رہا ہے۔ ماں اس کی تکلیف میں ہے، وہ نہیں دیکھ رہا، ایڈکٹڈ۔ اچھا، میں نے اس بچے سے ریکویسٹ کی، میں نے کہا کہ ماں کو میں نے دیکھ لیا، ماں تکلیف میں تھی، میں نے کہا آپ کا شوہر کہاں ہوتا ہے؟ اس نے کہا میرا شوہر باہر ہوتا ہے اور میرے 4 بچے ہیں۔ تو بیٹا جو بڑا تھا وہ ساتھ ہی تھا، تو میں نے اسی ٹائم اسے مخاطب ہوا، میں نے کہا بیٹے آپ تھوڑی دیر فون رکھ دو، کیا کر رہے ہو آپ؟ اس نے بالکل اگنور کر دیا، لائک شٹ ڈاؤن تھنگ۔ دین آئی ریئلائز دیز میکینزمز جو میں آپ سے شیئر کرنے چاہ رہا ہوں۔ ہی واز مبتلا ان سم تھنگ جو یہ ویڈیو گیمز یا موبائل یا سوشل میڈیا کے ذریعے ہو رہا ہے، فون ایڈکشن، یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ یہ ایڈکشن آف فون ہے، کانسٹنٹ چیکنگ، نگلیکٹنگ رسپانسبلٹیز، ٹھیک ہے، پریورٹائزنگ فون یوز اوور امپورٹنٹ ریلیشن شپس، ٹاسکس، رسپانسبلٹیز، ورک، اسکول اور فیملی، سوشل آئسولیشن، پھر وڈرال سمٹمس، تھوڑی دیر کے لیے دور گیا فون تو انگزائٹی، اریٹیبلٹی اور ریسٹ لیسنس، اسکیپزم، کوئی بھی اسٹریس، بورڈوم یا کوئی بھی ایموشنز ہیں اس کے لیے اسکیپ، ڈکریز پروڈکٹیوٹی، ڈیفینیٹلی سارا دن فون تے لگے ہوئے ہو تو پروڈکٹیوٹی کتنے رہنی، امپیکٹ آن سلیپ، رات کو نیند نہ آنا، پیلپیٹیشن ہونا، اور یہ دین آئی سرچڈ ہاؤ ایڈکشن ان چلڈرن جو ہے فون ایڈکشن از افیکٹنگ، سملر سمٹمز ان میں آتے ہیں لیکن یہ عادتیں پکی ہو جاتی ہیں، زندگی سے پہلے 15 سال انسان کے نہیں جاتے، اور وہ فون ایڈکٹڈ بچے جو بچپن سے، یا آپ کا 2 سال کا بچہ بھی آپ اس سے فون لے کے دکھائیں وہ چیخیں مارنی شروع کر دے گا، تو 15 سال تک اس کی عادت کتنی پکی ہو جائے گی ان چیزوں کے لیے، کانسٹنٹ انگیجمنٹ، لگا ہوا ڈیوائس کے ساتھ، نگلیکٹنگ رسپانسبلٹیز، کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میری ذمہ داریاں کیا ہیں، ایموشنل ڈپینڈنس ہو گئی ہے کہ بھائی ایموشنلی اٹیچ ہو گیا وہ فون کے ساتھ، رات کو نیند کے مسئلے، سلیپ، اور پھر فزیکل کمپلینٹس، کیا سر دکھنا، پٹھے دکھنا، نیند نہ آنا، اور ڈیولپمنٹ پہ اس بچے کی کیا فرق پڑ رہا ہے، سوشل سکلز جا رہے ہیں، جو اس نے فیس ٹو فیس کمیونیکیشن کرنا تھا، جو لوگوں کے ساتھ ایک ایموشنل اٹائر بنانا تھا وہ چلا گیا، ایکڈیمک پرفارمنس تباہ ہو گئی، بچے فون، ٹیبلیٹس، گیمز، پھر یہ بچیوں والا اور بچوں والا چکر اور عشق مشوقی ہے، تو پھر جس نے 18 سال کے بعد شروع ہونا تھا وہ 12-13 سال سے شروع ہوگی، مینٹل ہیلتھ تباہی، ڈپریشن، لو سیلف اسٹیم، اس کے پاس موبائل آ گیا، یہ جو کرتے پھر رہے ہیں، یہ سو کالڈ جو کرتے پھر رہے ہیں، جن کو میں بہت دفعہ یہ ڈیجیٹل طوائف گیری کہتا ہوں، ٹھیک ہے، ان کے آئی فون، ان کے فورن ٹورز، ان کے مہنگے بیگ، ان کے ڈرامے، ان کی فیملی کے پرینکس اور یہ تماشے دیکھ کے گھر میں بھی وہ سب تباہی، کیونکہ مینٹلی تباہ کر دیتے ہیں، ذہنی ان کی ذہن سازی تباہ کر رہے ہیں ان بچوں کی، فزیکل ہیلتھ، موٹاپا، فاسٹ فوڈ، پیزے، فوڈ پانڈے اور یہ سب کچھ۔ اچھا، فون ایڈکشن کو آپ دور کیسے کرنا ہے؟ سیٹ لمٹس، بچوں سے کہیں بھائی اس ٹائم اس طرح، وہ ہوتا ہے نا اسٹک اینڈ کیرٹ فارمولا، اچھا کام کرو گے کیرٹ ملے گی، برا کام کرو گے اسٹک ملے گی۔ ادر ایکٹیویٹیز، اب دیکھیں میں انکریج کرتا ہوں، ایون لیور ٹاور ملتان میں وی آر اوپننگ اے ویری گڈ ویلنس سینٹر ود اے ویری بگیسٹ چین آف پاکستان، اینڈ سون اٹس اوپننگ، تاکہ ہم اسپورٹس میں، میرے بچے جم میں ٹائم گزاریں، میرے ساتھ جڑے لوگوں کے بچے جم میں ٹائم گزاریں، فٹنس کی طرف آئیں۔ پھر ایک ماڈل ہے ہیلدی بیہیویئر کا، انہیں بتائیں کہ یوگا کیا ہوتا ہے، مائنڈ فل پیس کیا ہوتا ہے، مذہب کی طرف لے کر آئیں، نماز قرآن کا عادی بنائیں، نہ کہ ان گیموں کا اور ایڈکشن کا، ٹھیک ہے، ٹیک فری زونز میں لے کر جائیں جہاں نہ فون ہو نہ کچھ ہو، رات بیڈ روم ہے وہ آپ کے ساتھ بیٹھیں، لوڈو کھیلیں، کیرم کھیلیں، آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں۔ آن لائن سیفٹی کے بارے میں جو میں ہمیشہ آواز اٹھاتا ہوں نا، سیکس ایجوکیشن، اب اپنے بچوں کو ورچوئل سیکس ایجوکیشن بھی دینی ہوگی، یہ ایک اور اصطلاح آپ کو ڈاکٹر عفان دے رہا ہے کہ ان کو پتا ہو کہ گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ تو ہے نا سیکس ایجوکیشن میں، کہ بیٹے بیٹی کو بتائیں کہ یہاں ہاتھ لگانا غلط ہے، زیر ناف بال کب کاٹنے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ ورچوئل سیکس ایجوکیشن بھی آنا ضروری ہے، بچوں کو پتا ہو کہ کہاں آپ کو سیکشولی ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے، کوئی بندہ آپ سے نیوڈ پکچرز مانگ سکتا ہے، کوئی بندہ آپ سے
غلط کام پہ آپ کو ویڈیو گیم کے ذریعے سیکشول گرومنگ کر سکتا ہے, آپ کو ورچولی اوپر لے کر جا سکتا ہے, اور پھر اس کا ان کا یوز مانیٹر کریں. ٹھیک ہے, اگر یہ سائنس ایڈکشن کے کیا ہیں, کمپلسو بار بار فون اٹھانا, ٹائم ضائع کرنا, ایموشنلی ڈسٹرب, بہت ساری پھر اس کی چیزیں ہیں, مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں اور یہ سب کچھ ہے. یہ پلیز پلیز پلیز, وہ بچہ اس سب کا شکار تھا, اس کو ماں کی بھی پرواہ نہیں تھی. باپ بیچارہ کما رہا ہے, وہاں سے پیسہ بھیج رہا ہے, وہ اوورسیز ہے. یہاں پھر اوورسیز پاکستانیوں کو بھی دیکھنا چاہیے, ان کے بچے یہاں اس طرح سفر کرتے ہیں. اب انہی ویڈیو گیمز میں میچز لگتے ہیں, یہیں پھر بیگو لائیو اور ٹک ٹاک لائیو کے میچز لگتے ہیں, یہیں پھر لڑکیاں تباہ ہو جاتی ہیں. انہی ویڈیو گیمز میں ان کے ڈارک ویب کے لوگوں کے ساتھ کنیکشنز ہوتے ہیں, یہیں لڑکیوں کے ساتھ میچ پڑتے ہیں ان کے, یا لڑکوں کے آپس میں لڑکیوں کے لڑکوں کے ساتھ پڑتے ہیں, یہیں سے ان کے ریلیشن شپ سٹارٹس ہوتے ہیں, یہیں سے پب جی جیسے حادثات ہوتے ہیں. تو یہ ایک ڈیزاسٹر ہے اپنے ٹین ایج بچے کو, جس کو سمجھ بوجھ عقل ہی نہیں ہے. مجھے بتائیں, آپ 2 سال کے بچے کے ہاتھ میں چھری دیں گے؟ اگر آپ 2 سال کے بچے کے ہاتھ میں چھری نہیں دیں گے تو آپ 8 سے 18 سال کے بچے کو فری یوز آف فون کیسے دے سکتے ہیں, وہ بھی اس معاشرے میں بھیڑیا زدہ میں؟ خدا را اس چیز کو سوچیں, ایڈریس کریں. میں قوم کو پڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں, میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وی ہیو ٹو فائٹ دس آن. اگر ہم یہ کرنے میں آج ناکام ہو گئے, گھر گھر میں تباہی آئے گی, گھر گھر میں مادیت گھسے گی, گھر گھر میں طلاقیں ہوں گی. اور میرا کیا لینا دینا, یہ جو واہیات بےہودہ ویڈیوز بنا رہے ہیں ٹک ٹاک پہ, میرا ان سے کیا لینا دینا؟ یہ لوگ اپنے گھروں میں بھی یہ گندے ناسور ہوتے. اگر یہ موبائل اور یہ ڈیجیٹل پروسٹیٹیوشن یا ڈیجیٹل طوائف گیری نہ ہوتی تو یہ گھروں کے ناسور ہیں, یہ کرمنل مائنڈ سیٹ ویلے قسم کے لوگ ہیں. یہ ان لوگوں نے زندگیوں میں کچھ نہیں کرنا تھا. یہ جو گند کرتے گھروں میں کرتے, یہ وہی کرمنل مینٹیلٹی کے لوگ ہیں جو جیب کترے, چور, ڈاکو, ڈکیت, گھر کا سامان بیچنے والے, نشوں چرسوں پہ لگنے والے, یہ وہ لوگ تھے. اب ان کو دوسرا ذریعہ مل گیا, ویلے ہیں لوگ, کام کاج ہے نہیں, ادھر یہ کام ڈیجیٹل طوائف گیری پکڑ لی, یا پھر وہ جا کے پھر ہارش ورڈ یوز کر رہا ہوں, چکلوں پہ بیٹھتی, تو وہ ان کو اب یہ ڈیجیٹل طوائف گیری مل گئی ہے. لیکن اور اس کے ذریعے اپنے پروسٹیٹیوشن ہب یا بروتھلز بھی پروموٹ ہو رہے ہیں. آپ کا بچہ تو ان سب کے لیے نہیں بنا نا کہ آپ اتنی ورنریبل انوائرمنٹ میں اس کو آگے کر دیں گے. تو پلیز جو پیرنٹس مجھے سن رہے ہیں, یہ ایک تباہی ہے. اب پیرنٹس بھی میں کن سے مخاطب ہوں, وہ خود بیچارے اس موبائل ایڈکشن کا شکار ہے. کہاں جائے گا معاشرہ؟ پلیز اس کو سوچیں تو صحیح, سمجھنے کی کوشش تو کریں کہ کہاں جائے گا معاشرہ. یہ تباہی کی اتنی لمبی فہرست ہے, اگر یہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے گی تو ہمارا معاشرہ جائے گا کہاں؟ یہ کس طرح معاشرہ تباہ ہو جائے گا اور ہمارا سٹینڈ آؤٹ کہاں ہوگا؟ اتنی تباہی کے بعد ہم کریں گے کیا؟ ایک بے حیائی میں ورچولی بھاپ لی ہوئی قوم کو, ابال آئی قوم کو ایکسیپٹ کون کرے گا؟ اے آئی کا دور, دنیا, ڈیجیٹلائزیشن, اور ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم ایز اے نیشن سٹینڈ آؤٹ کہاں کر رہے ہیں؟ نسلیں تباہ, گھر تباہ, کریکٹر تباہ, مورل کریکٹرز تباہ, ہیومن ویلیوز تباہ, نماز قرآن سے دور چلے گئے, دین سے دوری ہو گئی. کہاں جائیں گے ہم؟ کون پڑھائے گا ہمیں؟ یہ تباہی تو نشتہ دیوار ہے, نہ ختم ہونے والے سلسلے. تو پلیز مجھے جہاں جہاں دیکھا جا رہا ہے, دنیا کے جس کونے میں دیکھا جا رہا ہے, اپنے بچوں کے لیے سوچیں کہ ہم لکھ کیا رہے ہیں, تقدیر کیا لکھ رہے ہیں. اٹس این اٹر ڈیزاسٹر, اٹس اے ڈیواسٹیشن. کون ٹالریٹ کرے گا؟ کون ٹالریٹ کرے گا کہ اس کے سامنے اس کی بچی برباد ہو جائے, اس کے سامنے اس کا بچہ برباد ہو جائے؟ آپ کی نسل آپ کا ایسٹ ہے, اور تباہ آپ کے ہاتھوں میں دیا یہ فون کرے گا, یہ ویڈیو گیمز کریں گی, یہ لائیو بیٹس کریں گی, نیگیٹو انفلوئنس کرنے والے لوگ کریں گے, جو اپنے تو فیملی ویلاگز اور یہ سارا گند ناچ گانا ننگا جسم دکھا دیں گے فار دیئر اون گینز. میں نے کہا کہ they are the people who have not even negative but negatively criminal influence ہے ان کا ان بچوں کی ذہن سازی پہ. کرپل کر دیں گے ان کو, اپاہج کر دیں گے. ذہنی اپاہج جسمانی اپاہج سے زیادہ خطرناک ہے. they will not be a productive product of this nation. اور ایک پہلے سے ڈیزاسٹر کا شکار ملک ایسی پود پیدا کرے گا, ورچولی, سیکشولی ایپلیسٹ پود, ہر طرح کی نیگیٹیوٹی سے بھری ہوئی,
کیا بنے گا اس نیشن کا.